کرے اور وہ اجرت دینے میں تاخیر کرے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کے لیے تشریف لی۔ جب حاضری ہوئی، غیبی آواز آئی کہ بایزید بتاؤ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضرت بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، کوئی فقیر کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو کوئی بادشاہ کو کچھ دینے کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ سے کچھ لینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ یہاں پر جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی مانگتے ہیں تو اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجرت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، بے شک ہم نے تمہارے صبر کے عوض میں، تم نے اپنے صبر کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی جنت جنت الفردوس کو خرید لی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارکان خمسہ میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام ارکان میں سے آپ نماز پڑھو، نماز کسی کو دکھائی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان تمہیں عابس کہہ دے، اس لیے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ میں لوگوں کی شہرت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی گھر پر بلا کر غریبوں مسکینوں کو تقسیم کرتا ہے تو لوگوں میں اس کا مشہور ہونا یہ عام سی بات ہے۔ حج، آپ ہر سال حج کرو، حج میں بھی کوئی عمل دکھائی جا سکتی ہے کہ فلاں حاجی صاحب کتنے مرتبہ حج کیے، لیکن ارکان خمسہ میں سے روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو انسان رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ کسی کو دکھانے اور کسی کو ظاہر کرنے والا روزہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے لیے روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، جب تک وہ ظاہر نہیں کرتا اس وقت تک اس کو ظاہر ہونا کما اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی انسان اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو یقیناً اس کا ظاہر کرنے کے بعد ہی اس کا عبادت، اس کے روزے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن عبادت میں روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کے حبیب کی خوشنودی کی خاطر رکھتا ہے، لیکن اس میں کوئی شہرت اسے نہیں ملتی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس روزے کے عوض میں اس کے تمام جسم کے ہر عضو میں فرشتے کی صفت پائی جاتی ہے۔ فرشتہ ہے، کھانے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے اور ازدواج زندگی سے پاک ہے، جسمانی جائز حلال چیزوں سے بھی اسے رکے رہنے کا مقصد ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھا، بیڈ روم میں چلے جائے، پانی کا ایک میٹھے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر پی لے، ہو سکتا ہے ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کو ہر وقت یہ ذہن میں رہتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے گلے سے نہیں اترنا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانے کا ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نہیں اترنا، کیوں؟ کھا سکتا ہے، اگر چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہیں پانی کوئی کلی بھی کر دے تو احتیاط یہ کرتا ہے کہ میرے گلے سے پانی کا خطرہ نہ اترے، اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ برابر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ ایک قطرہ بھی میرے گلے سے نیچے نہ اترے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کو سال کے 12 مہینے اگر یہ توکل ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، کم دوڑ رہا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر عمل کر رہا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور ہر انسان کے دل میں ذہن میں آ جائے گا تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ فرشتہ جو
تو جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتا ہے، اگر انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ کیفیت، وہ صفات اس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر دن افطار کے موقع پر 60 ہزار گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جب عید کا دن آتا ہے، لوگوں آج عید الفطر کا دن آتا ہے، تو ہر روز 60 ہزار کے اعتبار سے جو لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنی ہی تعداد کے مطابق آج عید الفطر کے دن ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے، جہنم سے انہیں آزاد فرما دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بن کر آؤ، گناہوں کا مجسمہ بن کر آؤ کہ اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے قلب سے، اپنے جگر سے، ہر اعتبار سے ہم نے گناہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب معافی کا پروانہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس عیدگاہ سے اس انداز میں واپس بھیج دیتا ہے کہ جیسے اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رمضان کے مہینے اور عید الفطر کے اس موقع پر غرباء کا، بزرگوں کا، بچوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، اپنا سرتپا اخلاق کا مجسمہ بننی چاہیے۔ جب تک ہم عبادات، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت کلام مجید اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اخلاق حسنہ، ایسے بہترین اخلاق تھے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ مکہ شہر میں جب حضور کی آمد ہوئی تو لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مکے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اخلاق دیکھیے، بزرگوں کا، بڑوں کا ادب احترام کرنا دیکھیے۔ نبی کریم کے اخلاق کے وجہ سے مسلمانوں میں اسلام کس طریقے سے انداز سے پھیلا ہوا تھا کہ وہ سوچنے لگ گئی کہ میں تو منات، عزا، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، یہ محمد جو مکے میں جو پیدا ہوئے ہیں لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نہ مل جائے، اگر وہ مل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ کر محمد کے